تھی تو یہ بھی أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ورحمة الله أكرمهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله وتركته على أعدائهم وكلهم وبعداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلوات. اور تمام بزرگ کا ہماری ماں بہنوں کا محمد و محمد کے ذکر میں تشریف رہنا آپ کی ایک سانس ایک ایک قدم جناب پاک سجدہ کی پاک ملائن کی صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. مومنین ہماری مولانا کافی ہیں اور آمین کے پاس تھوڑی ہے. دعائیں جو قبول ہوتی ہیں وہ ہم ذاکر کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ ہم جو آتے ہیں ہم تو بہت سارے نیاز لے کے جاتے ہیں. دعائیں آپ کی آمین سے قبول ہوتی ہیں اس لیے مل کے آمین کہیے. پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. پروردگار جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں مولا ان کی مشکلات دور فرمائے. یہ ایسی دعائیں ہیں جو ہم سب کے حق میں بھی ہیں مفاد میں بھی ہیں. ہر آدمی پہ واجب ہے کہ وہ آمین کہے. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے میرے اللہ اس کی مدد فرما اور جو سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اس سے جڑوں سمیت نصف و نابود فرمائے. جو ہمارے بہن بھائی زواری پہ جا چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں اور کی بندش کی وجہ سے کسی قسم کی مشکل میں ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے سخی باب الحوائج علموں والے بادشاہ عباس کے کٹے ہاتھوں کا مولا ان کی تمام مشکلات دور فرمائے. اور ایک ایسی دعا جس کی وجہ سے ہم سب اس پاک گھر میں تشریف لاتے ہیں وہ میرا خیال آپ سارے سمجھ جائیں گے. وہ یہی ہے کہ پروردگار صدقہ مولا حسین کے ذکر کا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے بھائی نے جناب یاسر جعفری صاحب کے بھائی انہوں نے حکم دیا ہے مجھے حیدر بھائی نے دعا کا. حیدر بھائی سنے اور بھی میرا کوئی ایسا بھائی جسے یہ نعمت نہیں ملی یا میری کوئی ایسی بہن جس کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے یا تو اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں. پروردگار مجھے واسطہ بادشاہ علی اصغر باب الحوائج کی آخری ہجکی کا آئندہ سال ماتمی بیٹے عطا فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے مجلس کی استقبال کے لیے پاک سیدہ زہرا کی رضا و خوشنودی کے لیے مل کے باجماعت اندر باہر والے بھائی ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. ساؤنڈ والے بھائی میرا خیال ہے کہیں گئے ہوئے ہیں. ہاں چلے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چلو مولوی بسرا بننا ہے تو اس کے باری خیال ہے کوئی بات نہیں. ناشتہ واشتہ کرتے کھانے کی کوئی بات نہیں. میں ساری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں پہ کنٹرول کیجیے چونکہ شور بہت زیادہ آ رہا ہے تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ سکیں. آپ سے گزارش ہے بچوں پہ کنٹرول کیجیے. میرا خیال ہے شاید ترلا میں نہ مانے آپ کی جوش و خروش والی جو آواز ہے شاید یہ ان کو مجبور کرے کہ وہ چپ ہو جائیں. نعرہ تکبیر. اگر آپ تھوڑا دھیما بولیں گے تو پھر اور زیادہ شور کریں گے. آخری بھائی تک نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت جدید پلید ولید طرید خبیث نعیم ملہم پہ لعنت اور محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. صبح کی مجلس جاری ہے ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا عزت دار مداح کا نعرہ ہے اور آپ سب کو بیٹھ کے سن رہے ہیں. سب سے بڑا جہاد تو آپ کا ہے. پاک بی بی آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. بات شروع ہو جائے جناب.
7 عیسائی پادری اصفہان کے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ یہ بادشاہ ایسا تھا جس سے علمی باتوں کا رانا صاحب شوق تھا۔ 30 دسمبر کا ہے، آپ نے 30 دسمبر کون سی جگہ چاندہ کھلا انشاءاللہ 30 دسمبر آپ کی دعاؤں کو صدقے میں سانسیں چلتی رہیں تو میں ضرور حاضر دوں گا۔ یاسر صاحب بھائی جان چاچا جی کو جگہ دی تھی۔ ایسا بادشاہ تھا بھائی جس سے علمی باتوں کا شوق تھا۔ چاچا جی اس کا دل کرتا تھا کہ ہر وقت میرے دربار میں علمی باتیں ہوتی رہیں۔ 7 عیسائی پادری آئے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ بڑا ہی سچا مجمع بیٹھا ہے۔ اب ہم کیونکہ آئی ایم پروفیشنل اور ہمارا روز کا یہ کام ہے، میں چہرے دیکھ چکا ہوں، مجھے پتا ہے انتہائی کریم گجرانوالہ کی بیٹھی ہوئی ہے، سننے والے لوگ ہیں، آپ غلط توجہ رکھیے گا۔ بادشاہ علم کا شوق ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے دربار میں مناظرہ ہوتا رہے، کبھی ہندو سکھ کے درمیان، کبھی عیسائی یہودی کے درمیان، کبھی مسلم و کافر کے درمیان، ایون کہ کبھی شیعہ سنی کے درمیان، لیکن تہذیب سے، تمیز سے، عزت سے، لڑائی اور فتنے کے بغیر۔ 7 عیسائی پادری آئے۔ بادشاہ ہم عیسائی ہیں اور گریجویٹ ہیں، بڑا پڑھا لکھے، ٹھیک ہے، 4 کتابوں کے ماہر ہیں، تورات کے عالم ہیں، انجیل کے ماہر ہیں، زبور کے قاری ہیں اور عیسائی ہو کے قرآن کے حافظ ہیں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ بولیں، چونکہ جملہ میں نے بھی کہنا ہے اور مجھے پتا ہے جب میں نے جملہ کہنا ہے کہ آپ کے کلیجے کے اندر سے علی کا صدقہ میں نے دعا تو کھینچ لینی ہے نا، ابھی ذرا خاموشی سے، ایسی خاموشی کہ آپ کی سانسوں کے بعد بھی برتن آئے۔ بادشاہ سلام سلام، آپ بادشاہ جی، آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے جی، سوال اچھا ہو تو انعام بھی دیتے ہیں جی، اور سوال تھوڑا ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بندے سے وعدہ کاٹا۔ کہا بادشاہ سوال کروں؟ کرو۔ کہا بادشاہ یہ بسم اللہ کہتے ہیں، جلدی سے بیٹھیے گا۔ کہا بادشاہ یہ بتائیے، جناب بسم اللہ، بادشاہ یہ بتائیے، ہاں جی یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا بادشاہ مسلمانوں کی چاچا جی 73 فرقے ہیں، جناب کون سے مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بادشاہ سلامت آپ سنی مسلمان ہیں۔ تو بادشاہ یہ بتائیے گا کہ قرآن کے بعد آپ کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ اور یہ تو بچے بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف ہماری سب سے سچی سچی اور صحیح کتاب ہے۔ اب جملہ پہلا کہنے لگا ہوں، سوزی کھڑے کر کے تمہید کا پہلا فکرہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا بندہ پڑھ کے گیا ہے، اب چیک کرتے ہیں کہ آپ کی طرح تھکے ہوئے ہیں۔ کہا بادشاہ سب سے افضل کتاب کون سی؟ کہا بعد قرآن سب سے افضل صحیح بخاری شریف۔ کہا بادشاہ صحیح بخاری شریف سچی اور سچی کتاب ہے؟ کہا اس میں شک نہیں۔ کہا بادشاہ یہ وہی بخاری ہے نا جس کے سینٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے؟ میرا گجرا والا زندہ باد ہے، میرا گجرا والا زندہ باد ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرم ہے، آئیے سارے سارے مل کے اچھانا ہے گری، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ سامنے بھائی بڑا آواز بولیے گا، میں پردہ ڈال کے مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ، اور مجھے پتا ہے کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو پردے کے اندر جھانک لیتا ہے، پاویں پردہ عرش بھی کیوں نہ ہو، شیعہ کا مال ہونا۔ بادشاہ سلامت، آپ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے؟ اچھا میری طرح کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا، وہ چنگا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں شک ہی نہیں، نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ، شک ہی نہیں اس میں۔ اچھا ایسا پڑھا لکھا بندہ تھا، عربی روایت پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ بخاری کے جملے، بھائی بخاری کے جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے، بخاری کے جملے ہیں کہ رسول نے فرمایا ان فاطمہ تو ہم نے ہوتی ہے سجدتو نسائل نسائل اور بار اونچا ہو نسائل۔ مولوی صاحب کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ اس کا توجہ بھائی، کیمرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرفان کی ٹاؤن میں محنت نہیں ہوتی، پوری دنیا میں ہوتی ہے، پوری دنیا دیکھ اور سن رہی ہے کہ شیعہ جا کے کیا پڑھ رہے ہیں اور حلالی مولی کیا سن رہے ہیں، اس لیے اپنی ذمہ داری ہے سارے بھائی اپنی غیرت مذہبی کا بھرپور
मुजाहिरा कीजिए, सिर्फ इबादत नहीं, गैरत मजहबी कि हम शिया हैं, हुसैनी हैं, किस तरह कुरान में पढ़ते होते हैं, आपने अपनी गैरत मजहबी का भरपूर मुजाहिरा करना है। मैं फिक्र कहने लगा हूँ का इन्ना फातिमा सैयदतुल निसाइल आलमीन। मौलवी साहब क्या तर्जुमा इसका कि इसका तर्जुमा ये है कि आलमीन की औरतों से जनाब सईदा अफजल है। मौलवी साहब सादा तर्जुमा करके टरकालोजी ना कर। आज के शिया सबसे छोटा नौकर बताए कि इसका तर्जुमा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम। असल में मोहम्मद कहना ये चाह रहे थे। आज दुनिया वालों सुनो, मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। सबके दामाद आपके लिए नाम सुनाए, ये हक था। सारे आप जिन्हें मौला आपको सलामत रखे भाई, तेरी जवानी सलामत। बहुत शुक्रिया। सबके नाम अल्लाह आपको सलामत रखे। बीबी पाक आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। सदके जावा, मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ, रजा भाई तो लेके आखिरी मातमी तक। जरा मुझे बताइएगा कि ये मेरे सर पे आपको क्या नजर आ रहा है। तो ये कैप पहन के, ये तो अपना इलाका ना, ये शहर है, कैप पहन के अपना है ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर बाहर जाते हैं, नाम हुसैन पे घूमते हैं। तो जब हम देहात में जाते हैं ना, ये पहन के पाजी पिंड में किसी देहात में, फिर वहाँ के मलंग ये देख के समझ जाते हैं कि ए याकर नहीं मौलवी तो आप कह रहे हैं, मौलवी एक ही है। फिर वो हमारे करीब आके कहते हैं मौलवी साहब जे साढ़े पिंड आ ही गए होते, इतने तेरा वलैत पढ़े आज टका के। शौक है ना, शौक। और जाहिर है हमारा दीन मतलब हमारा ईमान है भी विलायत। लो जी, विलायत का हल्का सा टच है, हल्का सा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैं जो पाकिस्तान से बाहर जा जाकर पढ़ता हूँ, जरा ये भी चेक हो जाए कि अपने इलाके का, अपने घर का, क्योंकि गुजरांवाला मेरा मट्टी, मेरी पानी, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ, बेगाना तो कोई है नहीं। जरा ये ना चेक करें कि गुजरांवाले का विलायत सुनने का मयार क्या है। मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। और माइक पे मुंह रख के कैमरे के सामने रंगे कह रहा हूँ, गुजरांवाला का नौकर कह रहा है। मैंने हदीस की किताबों में एक ऐसी पाक अम्मा को देखा, वो इतनी पाक थी, इतनी पाक थी, इतनी पाक थी कि उसकी जूती की आवाज सुन के अदब में काबा फट गया। क्या कहते हैं, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। सारे अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, ये मेरा इलाका है, ये मेरा मान है, ये मेरा फख्र करता है। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। भाई बिस्मिल्लाह कर, भाई बिस्मिल्लाह कर। चूंकि सदके जाना, अल्लाह आपकी नींद रात करे। ये आपकी दुआओं के सदके में तो मैं जाकर बनाऊँ। तो मेरे भाई, ये मेरा इलाका है ना, ये इलाका मेरा है, ये मेरा खून है, ये मेरे भाई बैठे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इतनी अच्छी आपने दुआ फरमाई, लेकिन मेरा जी ये चाहता है कि जितनी आपने बुलंद आवाज़ से दुआ फरमाई है ना, इससे एक तोरा, 1 इंच ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मौजू अब है क्या, और छोटे पुत्र हैं जो 4-5 बच्चे बैठे हैं, बच्चों का जरा ख्याल रखिए। आपको पता है कि हालात ख़राब है, हर भाई बच्चों का ख्याल रखे। और मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि आप अकेले बाहर जब निकलें तो बच्चों को ना लेके आएँ, क्योंकि वो औरतों से भी छीन लेते हैं। अभी जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपकी ज़रूरी में फरमाए। तो कोशिश कीजिए कोई ना कोई घर का मर्द साथ हो। तो छोटे पुत्र, बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ, बेटा मैं जाकिर बच्चों के लिए हूँ, ये तो बड़े हैं, ये तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं जाकिर आपके लिए हूँ, मैं इनको कुछ नहीं सुनाऊंगा। पुत्र पता है कौन है ये, कौन सी पाक सैयदादी है, ये कौन सी पाक माँ है जिसकी नालैन में इतनी हैबत थी कि पूरी कायनात का किबला उसके अदब में फट गया। मेरा पुत्र है, ये मौला अली की माँ है। और मुझे अली की कसम मोहम्मद कह रहा है, अली की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। भाई बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है जैसे इरफान की टाउन में कभी खबैली आए लड़ी।
میرا دل کرتا ہے میں تو آخا کہ واہ 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 تہاڈی کیا بات ہے، ایسا کمال کا مجمع، اتنی عزت دینے والے، مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کی عزت و رزق میں نام فرمائے، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مولا سب کی عزت اور چادریں محفوظ فرمائے۔ میری عزت یہ کون ہے؟ یہ پاک علی کی ماں ہے۔ اچھا ابھی میں سیدھا نہیں پڑھ رہا، میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی کہ نساء العالمین کا مطلب کیا ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین یعنی کیا مطلب ہے؟ تو مطلب بتا رہا ہوں۔ اچھا مطلب ابھی تک ہم کہاں تک پہنچے؟ رسول کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل، علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں۔ اب میں ایسی دو ماؤں کا ذکر کرتا ہوں پردہ رکھ کے جو میری اور آپ کی مشترکہ مائیں ہیں۔ پہلے دونوں فکرے ان بھائیوں کے لیے تھے جن کی اماں بھی شیعہ ہے، اب اگلا فکرہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو شیعہ نہیں ہیں یا کم از کم جن کی ماں شیعہ نہیں تھی اور وہ نئے ہوئے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ ایسی دو ماؤں کا ذکر کرتا ہوں جو میری آپ کی مشترکہ مائیں ہیں، ایک جسمانی ماں ہے ایک قرآنی ماں ہے۔ گل لمبی کرنی نہیں، بڑی آسان۔ جسمانی ماں میری اور آپ کی مشترکہ حضرت حوا، کائنات میں جو آدمی ہے، جو آدم زادہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں بندہ بشر انسان آدمی ہوں، اس کی مشترکہ ماں کا نام، اس کی سانجھی ماں کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو یہ حضرت حوا ہے ہماری وہ جسمانی ماں جو اگر آج بھی آ جائے تو ہمیں دوریاں دے گی، چونکہ ہماری مشترکہ ماں ہے، کہ سکی ماں ہے، کہ پاک ماں ہے، کہ سلام اللہ علیہا ماں ہے۔ حضرت حوا جسمانی ماں۔ اب ایک نام لیتا ہوں قرآنی ماں کا، وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تیری میری قرآنی ماں ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ شیعہ سنیوں کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حوا جسمانی ماں ہے، حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے، اور بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے، عائشہ سے بھی افضل ہے۔ سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بارگاہ کی ہر نکل سے آواز آئے کہتے نہیں بہت بارے لوگوں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرا بھائی، بسم اللہ کرا۔ اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے تو سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیگانہ ملک ہو یا بیگانہ شہر ہو تو وہاں تو میں بتا سکتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے تو یہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں تو ہڈاؤ پتر ہاں جہاں 5 منٹ پڑھے تو بھاویں 5 گھنٹے نہ میں ساہ لینا۔ تو آپ کو تو پتہ ہے نا، جو کہ میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، جس طرح کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میرے گھر کے فرد ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ولایت علی سے بڑا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جی آندے ہوتے چلو اپنا کر کے ساتھ والے کی یا ٹرین چلتی رہے ولایت کی چلتی رہے۔ رانا صاحب وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ اپنے پتر کے علاوہ جو 70 سال کے بابا جی بیٹھے ہوں ان سے بات کر رہا ہوں، جو 70 سال کے بابا جی بیٹھے ہیں، 60 سال کے 50 پلس ہیں، اگر اپنے پتر کے علاوہ یہ فکرہ کبھی سنا ہو، آپ کو ولایت علی کی قسم اٹھ کے کہیے چل میرا پتر پڑھ لی شاباش چل جل جا، میں ناراض نہیں، پوائنٹن دی قسم نہیں ناراض۔ جملہ غلط ہو کنگنی والے بائی پاس میں الٹا لٹکا کے قتل معاف، صحیح ہو اینگل نیا ہو قرآن ہو پتر گجرا والا کا ہو، اگے بھی میرے سارے حلالی گجرا والا سے پتر بیٹھے ہو تو پھر دعا سونی ہونی چاہیے نا۔ دو سید اکٹھے ہوں، ایک یہاں ایک یہاں، تو آپ کو پتہ ہے وہ آپس میں کیسے بولتے ہیں؟ ایک سید دوسرے کہتا ہے شاہ جی کیا حال ہے، وہ وقت کا شاہ جی میں ٹھیک ہوں تسی کیسے ہو۔ اس کا مطلب ہے بندے دو لفظ، دو ذاکر صاحب آ جائیں، ذاکر صاحب آپ ٹھیک ہیں جی، ذاکر صاحب میں ٹھیک ہوں۔ بندے دو لفظ، دو مولوی صاحب آ جائیں، قبلہ آپ کیسے ہیں جی، قبلہ آپ ٹھیک ہیں، قبلہ میں ٹھیک ہوں، قبلہ آپ ٹھیک ہے۔ بندے دو لفظ، جتنی مرضی مثالیں بنا لو، دو وکیل آ جائیں، دو ڈاکٹر آ جائیں، دو سید آ جائیں، جتنی مرضی مثالیں بنا لو، اتنی مثالیں کافی ہیں، جو کہ آپ بچے تھوڑی ہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر دو ہم جنس، ہم صنف، ہم شعبہ، ہم پلہ یا ساڑھے زبان سے دو اکو جے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کو ایک تحفہ جے قرآن دی قسمت تو نوجوانوں واسطے نہیں باپیاں واسطے، جب باپے آکھے لگے نہیں سنے تو قتل معاف ہے، سر چکو، نوجوانوں نے اپنی مرضی۔ دو ایک جیسے بندے اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ایک ہی
لفظ سے استعمال کرتے ہیں. شاہ جی آپ ٹھیک ہے, شاہ جی آپ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے, مرزا صاحب آپ ٹھیک ہے, مرزا صاحب آپ ٹھیک ہے, وکیل صاحب آپ ٹھیک ہے, وکیل صاحب آپ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے دو ایک جیسے بندے ہو تو ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب قرآن کی آیت آئی فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, تو اب ہماری 11 امی جان, ہماری 11 امی جان آپس میں ایسے بولتی تھیں. مومن کی ماں سلام, مومن کی ماں وعلیکم سلام, مومن کی ماں سادن پکیا دے, مومن کی ماں بس ہانڈی پکے نہ لیے, مومن کی ماں جیسے پکے نا ایک قولی مجھے بھی دی دیا جدی اماں شیعہ سے چکے. مومن کی ماں, 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 مومن کی ماں. اتنے میں رسول کھا رہا ہے. کہا زہرا کیا بات ہے, آپ کا چہرہ ادھر ہوا کیوں ہے؟ کہا بابا سینٹر میں میرا گھر ہے اور 11 امی جان راؤنڈ اباؤٹ ہے اور ہر طرف سے آواز آتی ہے مومن کی ماں, مومن کی ماں, مومن کی ماں, مومن کی ماں, مومن کی ماں. رسول کہتا زہرا دل چھوٹا نہ کر, یہ 11 مومنوں کی ماں ہے, زہرا محمد کی ماں ہے. کمال کیتا ہے تو قسم قرآن دی سارا ہی زور لائے ہو. نعرہ حیدری, کیا کہنے والا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی سب کے آپ جی کے بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی جسے پتا ہے کہ فرمان رسول ہے کہ انت ام ابیہا, اسے پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میرا علاقہ ہے, سب کو پتا ہے, بچوں کو بھی پتا ہے الحمدللہ. پاجی مجھے یہ بتائیے کہ پاک حسین کی اماں کے علاوہ بھی کوئی ایسی پاک بی بی گزری ہے قرآن میں جسے اللہ نے بطول کہا ہو؟ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاجی کون؟ ہاں یہ ہے میرا علاقہ, صدقے جاواں, حضرت عیسیٰ کی ماں. اچھا پاجی یہ بتائیے کہ جناب مریم کے پاک شوہر کا نام کیا تھا؟ یا رولا ہے کدھر, پتہ نہیں ہے کتنے میں رولا بڑا ہے, شور بڑا یار. میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا دیکھیے کہاں پہ شور ہے, بچوں کا شور کہاں ہے, مہربانی تو تھوڑا سا خاموشی ہو جائے. اچھا جو بھائی میرے کھڑے ہیں جی, بھائی جان جو باہر کھڑے ہیں, آپ کی ڈبل بات ہے, آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مزید طاقت دے اور صحت دے. پاجی میں نے پوچھا کہ ابھی شور کافی ہے, میں نے پوچھا کہ جناب پاک مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو میرا محترم مجمع ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ مولوی صاحب جو تو شوہر ہے ہی نہیں, تو نام کسوں دسیے. مہربانی اپنا پتر سمجھ کے مجھے یہ بتائیے کہ شوہر تھا کیوں نہیں؟ وہ تو کل آ دیو جی, اللہ کی قسم ٹھیک کہہ رہے ہیں, بطول مولا کی قسم ٹھیک ہے. ہوں ذرا گل سنا جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم جو جھوٹ بولے اس پہ خدا کی کروڑ لعنت. سچ کہہ رہا ہوں. میں مدینے میں گیا, میں نے دسترخوانے امام حسن پہ مجلس پڑھی, میں نے پوچھا, یہی جواب آیا جو بھائی نے کہا. میں شام پہنچا, ملکہ شام کی بارگاہ میں مجلس پڑھی, پوچھا, یہی جواب آیا. میں کربلا پہنچا, میں نے کربلا مجلس پڑھی, مومن نے سوال کیا, یہی جواب آیا. میں نجف اشرف پہنچا, ولایت کے سردار کی بارگاہ میں, قرآن دی قسم یہی جواب آیا. آج جڑا اشرا لنگے ہے, میں انگلینڈ میں تھا, بریڈ فورڈ میں اشرا پڑھا, چوتھی یا پانچویں مجلس رضا بھائی, چوتھی ارکانی پہ ہے. میں نے پوچھا پوائنٹن دی قسم, اتوں یہی جواب آیا. میں کشمیر کا چلا گیا, وہاں بھی یہی جواب. اس کا مطلب ہے 7-8 ملک تو ہو گئے جہاں میں نے ذکر حسین کیا ہے. کراچی سے پشاور تک پاکستان کے چپے چپے میں پہنچے ہیں, بھائی یہی جواب آیا ہے. جی مولوی صاحب بطول تھیں, معصومہ تھیں, تھوڑا جواب ٹھیک ہے, میں غلط نہیں آتا, لیکن اج اپنے پتر کو جواب دے وچوں جواب سنو, تو جڑا میں کرنا بہتا صحیح ہی ہے, تو جے کسی برداشت کر دو تو پھر شیعہ کا دیو, اج سر چکو. معصومہ سے شادی کون کرے؟ صدقے جاواں جو معصوم ہو, سمپل از دیٹ. نہ منطق نہ فلسفہ, بڑی آسان بات, ویری ایزی. بھائی جو معصومہ ہے اسے شادی معصوم کرے. اب آئیے پوچھتے ہیں, پروردگار 5-12-14, پروردگار کیا تیرے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ فرمایا میری تو ایک فیکٹری ہے, میری ایک فیکٹری ہے. فرمایا میرا ایک کارخانہ ہے جس کے باہر ایک بورڈ
اور ان نبوت والے کارخانے کے بڑے گیٹ کے اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے. آدم معصوم ہے, نوح معصوم ہے, ابراہیم معصوم ہے, اسماعیل معصوم ہے, موسیٰ معصوم ہے, عیسیٰ معصوم ہے, یہ سارے معصوم ہیں. تو پروردگار مہربانی کر کسی ایک معصوم کو بھیج, وہ آ کے مریم سے کرے شادی. کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا. قرآن بھی قسم حق داتا ہوں میں سارے ایتھو بولو آباد قلت رہے گی زیادہ مجتبائی ہزیان نہ بک. اگر میں سارا سن کر بولے اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی, گجرانوالہ زندہ باد, اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کر دوں, سارا سننے نے پہلو, تو وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کیڑی بڑی گل ہے جو تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بھی بطول ہے, اس لیے ہم نے شادی کی نہیں, نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہے. صدقے جاواں قرآن کی قسمیں لگے تو میں کبھی رکھوں میں دی اندر والے باہر والے گلی والے علی والے بیٹا سمجھ آ گیا بھائی, سمجھ آ رہی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ہوں میں تو اپنا وا بگانا نہیں, ہولی جی میرے کان چ دس دیو میں کہڑا تمہیں دسنا ہے بھائی, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزو لوگ بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں کافر ہیں, انہوں نے کلمہ ہو رہے. ابھی میں عیسائیوں والی بات پہ رکا ہوں, جی اگر آنکھ ہو تو میں تو شیعہ کلمہ سنا دیں کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. اور میری زیر زبر ٹھیک ہے, میں نے 10 سال لگا کے زیر زبر سیکھی ہے. کتنے سال؟ ہاں اس میری زیر زبر ٹھیک ہے. پڑھا کلمہ بسم اللہ بھائی ذاکر صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, زیر زبر چیک کرو جی, یاد کرو بچے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. ترجمہ کریے, کافر کافر شیعہ کافر. مولوی جی کیوں انہاں کلمے کیوں ہو رہے؟ آؤ دساں تانوں اج دساں یہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں. پاس آؤں ڈالے آگے بڑا سلسلہ چل رہا ہے, مہربانی ذرا اتنے رکھیے, ایسے میرے کو دکھائیے. آپ تجھے بتاؤں ہمیں کافر, لو جی شیعہ ممبر پہ مائک پہ منہ رکھ کے سارے شہر کے سامنے کیمرے تین لگے ہیں, بیٹھو کیمرے بھی تین لائے جی, وہ ایک موبائل بھی ہے, 4 ہوگا جی. تو میں کیمروں کے سامنے جی مہربانی موبائل کے سامنے صدقے جاواں اپنے سارے حلالی والے بھائیوں کے سامنے میں کلمے کا ترجمہ کروں گا, جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ بولے, باقی کو چھوٹی. کہ آج ایک وجہ شیعہ کافر ہونے کی, قرآن کی عظمت کی قسم, 5 12 14 قسم, 30 پاروں قسم, خانہ خدا کی قسم, مسجد نبی کی قسم, یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ اور یہ ہے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ سب سے بڑا اللہ ہے, محمد رسول اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ ہے. کافر کافر شیعہ کافر, بسم اللہ ہم کافر ہیں, روح کوئی نہیں. علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. بھائی سب کے جانا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یار کیا کمال کا مجمع ہے میرا مولا, آپ کے ہاتھوں کو جی صدقے. جیسے میرے بھائی نے ہاتھ کھڑے کیے ویسے پھیپڑے کی آخری کیسے بال آئے, اونچا نعرہ ہے نبی. ٹھیک ہو گیا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی میں ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے پاجی, میرے مولا علی سے 2 بڑے ہیں. یہ مولا دی قسم میں ٹھیک جانا جی. ایک حسین کے نانا اور ایک 2 جہاں کا خالق, یعنی جلی اور نبی. یہ 2 مولا علی سے بڑے ہیں. اب کیا جی شیعہ اس لیے مارو بمب اس لیے کافر ہیں. میری بھینا آواز چوکھی آ رہی ہے, مہربانی شور کم ہو, تھوڑی مہربانی, تھوڑی مہربانی. آپ کو بی بی پاک کا واسطہ جتنا ممکن ہو سکے شور پہ کنٹرول کیجیے. اگر بندے نے کیسٹ پڑھنی ہو نا کیسٹ تو پھر مسئلہ نہیں ہے, روڑا پیارا میں پڑھی جانا گا. میں چونکہ آپ کی زیادتی کر کے پڑھتا ہوں, بات سے باہر نکل گیا, اس لیے مجھے پھر شور ہوگا تو پھر مجھے بھول جائے گی میں اس میں کیا پڑھ رہا تھا. مہربانی ذرا میرے کو بھی رحم کرو, اللہ آپ کو سلامت. صرف پڑھے نبی اور جلی بڑے ہیں مولا علی سے.
باقی کائنات میں ہر فرد سے علی علی ہے. علی علی دا مطلب ہے کہ علی اچا ہے. کیا کوئی بات بم مارو کیوں؟ یہ جو شیعہ ہے نا کالے کپڑوں والے پٹا کٹی کرنے والے یہ نبی پاک کو کم مانتے ہیں اور مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں. حالانکہ قرآن کی قسم ہمارا کلمہ اس جھوٹے ملا کے منہ پہ لعنت کرتا ہے. کس طرح علی ولی اللہ ہے وسیع و رسول. جو مولا علی ہیں وہ محمد کے وسیع ہیں. اس ہمارا کلمہ یہ ہے. تو اپنے کو لگا ہمارا کلمہ یہ ہے کہ وسیع رسول علی وسیع ہیں. کس کے؟ مصطفیٰ کے. ان میں کہیں یا علی بادشاہ پاک باب الحوائج مشکل کشا علموں والے کے بابا یہ مولا پاک ذرا اپنے منہ سے بتائیں گے کیونکہ بشر تو بتا نہیں سکتا کہ آپ کیا ہیں. ذرا مہربانی اپنے منہ سے بتائیے لسان اللہ سے بتائیے کہ بادشاہ جی آپ کیا ہیں. آئی شیعہ ذاکر تے آئی شیعہ مجمع تے ہن بھی کوئی حرامی مولوی ساڈے کیتے تے انہی ٹھائے پھر تے اپنی مرضی آئی شیعہ ذاکر شیعہ تو پڑھنے گئے. یعنی اپنے منہ سے بتائیے آپ کیا ہیں. مسن انا عبد من عبید محمد میں علی نوکر ہوں بطول کے بابا کا. بھائی کیا کہنے مولا آپ کے ہاتھوں سب کے نانا میرا گزرا والا زندہ باد ہے. میں علی خادم ہوں حسین کے نانا کا. اچھا یا علی دو جہاں کا مولا اور اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں. بادشاہ جی تساں آکھیا من جانے ہاں انہیں ذرا نا اندروں سانو انجن جو ہے فرمایا تجھے اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ تو جانتا نہیں کہ مصطفیٰ کون ہے. تو میں علی نوکر ہوں مصطفیٰ کا. طے ہوئی بات. کیا میرے مجمع میں کوئی ایسا شیعہ بیٹھا جو خود کو شیعہ کہے تو آ کے اسی نہیں مانتے اس گل نو کوئی ہے؟ کیونکہ آپ کہیں گے جو نہ مانے وہ کافر کا بچہ ہے. کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں خادم ہوں. مولا علی بادشاہ دی اجازت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر سید کے سردار میرے لئے بکھا جی یہ بادشاہ جی باجی سارے کٹھیاں بعد بولا جی یہ بادشاہ جی سید پاک لجپال بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بادشاہ جی ہم نے پوچھا غازی شہنشاہ کے بابا سے تو وہ فرماتا ہے کہ میں تے وڈیاں پیران دا نوکر ہاں میں تے بطول دے بابے دا غلام. یہ بادشاہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں لجپال بادشاہ وما ینطق والے بادشاہ جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتا ہے وہ والے بادشاہ آپ بتائیں کہ علی کیا ہے. فرمایا سن میں جسم ہوں علی سارا ہے. سب کے جانا میں شہر ہوں علی تار ہے. میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے. یا علی انتاقی فی دنیا والآخرہ میں علی کا بھائی ہوں علی میرا بھائی ہے. میں علی ہوں علی میں ہوں. میں علی جیسا ہوں علی مجھ جیسا. آؤ مکنی بکائیے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور بادشاہ جی وڈے سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اور علی مولا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. شیعہ واسے گالنے کسی اور واسے نہیں. علی کی آواز ہے جاکر مجتبائی میں علی خود کو نوکر کہہ کے کائنات کو بتا رہا ہوں جب میں علی ہو کر بھی نبی کا یار نہیں ہوں پھر کوئی بھی نبی کا یار نہیں. بھاگے ہو صدقے جامع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی جب صدقے جامع جب میں علی ہو کر بھی خادم ہوں تو انہوں پتا یار کنو آخی ہے یار بوتل پینی یار پہ آدھے ہیں کہڑی اے پان وہ پسند ہے جی سٹنگ. ویسے میں آپ کا وہ نوکر ہوں جسے انتہائی نفرت ہے اینا شامہ تو. ایک تو مسی روٹی نہیں پیزا یہ پیزا مسی روٹی کے پرانی ایک وہ سائن مویا برگر لمبا بھی تو گول بھی ایک وہ بھی یار جڑا کفن چ میت نہیں لیٹی ہوں شوارما میں نہیں کھاتا. I don't like that. میں چونکہ جی بسم اللہ میں چونکہ پینڈو بندہ ہوں پاجی میں پینڈو بندہ ہوں تو میں پسند کرتا ہوں مثلا روٹی لسی دہی دودھ ٹھیک ہے اس کے بعد مٹن
मुर्गे का फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो आप नहीं टुट सकता, तो वड्डा चूंकि वड्डा लाइक तरह में अच्छा पका हो मटन हो, है हम यही खाते हैं, फ्रूट, मटन, दूध, दही, लस्सी। लेकिन आजकल आपको पता है फिर बर्गर, पिज़्ज़े और ये वो निकले हैं। मैं एक मतलब मैंने जुमला कहा तो मेरे साथ भाई बैठा था, मैं आपको जगह बताता हूँ, वज़ीराबाद अशरे में, गालिबन 2 साल पहले। तो जब मैंने कहा तो साथ वाला भाई का था, मौलवी साहब तो कुरान का नाम है, मेरा ही कारोबार है। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कह रहा कि खाना हराम है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है भाई, तो पता पसंद अपनी अपनी। हाँ तो मैं क्योंकि देसी बंदा हूँ, मैं तो दुध, दही, लस्सी, फ्रूट ते गोश्त वगैरह खाई, ठीक है। तुम भाई जी खाते हो बिचों भी कई बार मैं ना खाओ सुनो भाजी तुम खाओ, मैं लग्या नहीं। अब मौला आपको सलामत रखे। ज़रा मुझे ये बताइए कि भाजी बात जरा यहाँ से यहाँ निकल गई, मैं कहाँ तक आखिरी बात मैंने की थी, जरा जल्दी याद करिए मुझे। हैं यार सारे बोला जे ए भरा पैंदा कि स्ट्रिंग यार बोतल पीनी है यार पिया दे, यार केड़ी यार फर्ज करो उन्हें आख्या स्ट्रिंग, वो गवांदा नहीं यार अज में हूँ बाद नहीं यार कोक। ये ईमान कुरान गल बड़ी वड्डी जे 5 दिन की कसम है, जाओ घर लाइयो चंगे रहोगे, वड्डी गल कर लगा। मुझे ये बताइए कि अगर एक यार कहे बोतल पीनी है, स्टिंग पियानी है, अगर दूसरा यार कहे कि नहीं भाई जी मैं तो कोक पीनी है, ईमान कुरान दसो क्या ये स्टिंग से कोक में चेंज करने वाला बदजौक है, काफिर हो गया? तो आखना नहीं यार ये कि गल है, यार ने आख्या आप पियो, आंदा नहीं आए। इसका मतलब है यार उसे कहते हैं जिसकी बंदा जो चाहे माने, जो चाहे रद्द करे। वो अल्लाह के बंदे जिसकी इताअत वाजिब हो उससे यारी नहीं होने। जाओ तो फाजे हाय सबके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सारे भाई मिल के ऊंचा नारा हैदरी। चाचा जी पैगाम होगा जी, लैट बजी के सोने चेहरे बैठे हैं, सबके जावा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपके ये प्यारे चेहरे सलामत रहे। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, तो मैं जनाब का खादिम आपके सामने एक हदीस खोल रहा था कि इन्ना फातिमा सैयदतो निसाइल। तो गल देखो किसे डर गई है। छोटा जाकिर हूँ, अभी दिमाग इतना नहीं है, तो वो मौजू बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आओ फिर रिवर्स आओ जी। बादशाह याद गल, आप मानते हैं कि हुसैन की माँ कायनात की हर माँ से अफजल है? इसका नो डाउट नो डिबेट। सवाल करो का करो का बादशाह ये बताए थक नहीं गए और मेरे बाल लंगर नहीं गिर रहे। मैं भाई पुछ लेना वा मेरे बाल जो मैं गुजरा ने पढ़ा मैं पूछना मैं मेरे बाल रोटी तो नहीं। पैंतन पाक की कसमें साड़ी रोटी इंग्लैंड की मशहूर है। और जो सारी संगत कट्ठे होकर बहते हैं ना, एक ही कोठी में सारे रहते थे, सारे मातमी नवा खान भी, जहाँ मैं रह रहा था ब्रेडफोर्ड में। तो वो जब लंगर लगाते थे ना, लंगर तो वो मौला की कसम है ना, मौलवी साहब पहले दियो। मैं कहा यार मेरी गल सुनो, इस वजह कि मैं मौलवी मेरी इज्जत करके, मैं कहा नहीं तुम गुजरा ना दियो। एडा साड़ा टुकर मशहूर हो गया। मैं तो नहीं गल दसा, आपस में बैठे सारे कुरान की कसम शुक्र कराया करो असी गुजराने पैदा हुए। कोई हाल नहीं जे किसी की हांडी खट्टी, किसी हल्दी चोखी, कोई मर्चा चंगियाँ धस के पाँदा है, कोई गोश्त ही कच्चा रखता है। और खुदा की अजमत की कसम हमारा गुजरा वाला ऐसा है, बट ने भी अगर बट ने भी मटन बनाया है ना, नमक भी पूरा होगा। ये बड़ी नेमत जे मौला की कसमें साडा आबो हवा पानी टुक्कर साडा सारा तो बेहतर जे। तो साढ़े बारे पता लोग आते की ने, वो कहते हैं लाहौर कराची का बंदा हो ना, इस्लामाबाद का, उसे बंदा यार बाद रौला बड़ा होता मेरी भैन की गुजारिश है रौला तो रखो जरा। वो कहते हैं कि भाजी कराची वाला इस्लामाबाद वाला, भाजी खाना खा लिया? हाँ जी। रोटी खा लीजिए? हाँ। भाजी चाह पीनी जे? हाँ या? वो आते हूँ गुजरात का शेर होना कहते भा रोटी खा ली? आहो फिर खा ली। यानी कोई और काम नहीं है से, यानी हमारी रोटी इतनी मशहूर है भाई, खोज रखेगा अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे। सवाल करूँ क्या करो भाई, 2 मिनट आखिरी मुझे बता थक गए हैं, अब आपको सलाम करूँ। जो इसके बाद जो कोई गुजारिश रह जाएगी तो मेरा ख्याल है कोई 10-11 बजे का टाइम है आज गुलिस्तान मारिफत का गोविंदगढ़ में, वहाँ भी मैं इंशाल्लाह आपकी ज़ियारतें करूँगा
اگر آپ میں سے کوئی وہاں آیا تو پھر انشاءاللہ جہاں سے چھوڑیں گے وہیں سے شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ گزرا والا گردوارے میں میری نماز ہے انشاءاللہ, وہاں بھی نماز عشاء کا سجدہ ادا کریں گے تقریباً 10-11 بجے انشاءاللہ. 9 کے بعد ہے, 9 کے بعد ہے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کی دعاؤں سے زندگی بچی تو انشاءاللہ وہاں بھی آج ہی آپ کی زیارتیں ہوں گی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سر بھائی کا بادشاہ, لو جی آخری فکر اور سلام. ابھی مجلس کافی تھی لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا. بادشاہ سوال کروں کا کرو, ایک مرتبہ میرا سناٹا چھا جائے, میں جملہ کروں. کہ بادشاہ میں عیسائی یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک سیدہ سے افضل ہے. بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں تو تسی آنے عیسیٰ اللہ دا. وہ کہتا ہے بادشاہ سوری آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں, کیا مطلب؟ کہ بادشاہ سلامت آپ نے اپنے دین کی گل نہیں, میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا. واٹ یو سے؟ قرآن سے؟ اور کیا کہ قرآن سے کر بھائی جلدی کر رہا ہوں. کہ بادشاہ نہ کوئی منطق نہ فلسفہ, سوکھی گل ہے. کہ کیا؟ کہ بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری پاک مریم کا نام 25 مرتبہ ہے, جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. ایک پروفیسر مولوی, اصلی مولوی سمجھتے ہیں جو بیٹھے ممبر پہ پیٹ اس کا ٹیبل پہ ہو, وہ سارے رہتے ہیں. اور ٹھیک آتا ہے پھر, ہاں جی سوال ٹھیک ہے, اور صحیح پہ ٹھیک آتا ہے جی, سوال ٹھیک ہے جی, اعتراض ٹھیک ہے جی, جواب ہے ایک میں آنکھا لگا اے میرا جملہ ہے, کتاب تو نہیں لکھا میں پہنا, جواب کو نہیں جے حلوہ بنائیے پھر پستہ پا کے. اوے اللہ کے بندو سارے دربار کا لنگر کھاتے ہو, جواب کیوں نہیں؟ باجی جس بندے کو پنجہ سینہ اور اس دھڑکن سے واقفیت ہے, ماں کی گود سے جو اسے نماز سمجھتا ہے, اب وہ بولے باقی کو چھٹی. ایک بڑا مولوی آگے بڑھ کہتا مولوی صاحب بادشاہ سلامت میرے پاس حل ہے. انہوں نے کہا جلدی مر گیا. آنکھا بادشاہ سانو چھٹ, اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا تو پھر ان کا مولوی منگوا, ان کا مولوی, ان کا صدقے جانا, ان کا مولوی منگوا, سارے بولے تھے سارے, ان کا مولوی منگوا, وہ شروع سے جانتے ہیں مباہلہ کیسے کیا جاتا ہے. صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, صدقے جانا تیری جوانی سلامت بھائی. ان کا بلا کہا اچھا اوے بھائی جلدی کر رہا ہوں, جلدی ایک طرح جی بادشاہ. اوے ہمارے شہر میں کوئی شیعہ مولوی ہے, اور بادشاہ وہ صحیح ساتھ تے مولوی, وہ بادشاہ وہ کافی پتر بھائی ہے جی, وہ شیعہ مولوی کو گل کر لینا ہے, وہ بادشاہ وہ تلا بدا پھرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ ماتمیوں کی فطرت ہے. ساڈے گھر بندہ نلکا لانا ہے نا, نلکا تو ساڈا دل کرتا پانی بعد چوڑے ایک علی گڑھ ولی اللہ پہ نو پڑ جائے. وہ بندہ پہنچا, اندر سے بی بی کی آواز آئی, مول صاحب کی بیوی تھی. کون؟ باجی جی مولوی صاحب کہا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلا تو گئے ہوئے ہیں, وہ تو 5 دن کے بعد آئیں گے. انہوں اپنے ہم کی آندہ ہے کافر دی لوڑ پہ اتنے گھر ہی کو نہیں. چھوٹا پتر ہے بیٹا, ابھی آپ چھوٹے ہیں نا, پتر بڑے لوگ تو ہمیں لوگ کیا کریں گے, بڑے والے نے کافر نے. اور میرا پتر ہے, لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر کیوں؟ ان کے پاس نہ علم ہے, نہ عمل ہے, نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, پٹھی سی قوم ہے, پتہ نہیں منہ اٹھا کے کہاں سے آگے پٹا کٹی کرنے والی پاگل قوم, پٹھی قوم, کافر کافر. یہ میرا علاقہ ہے تو وہ جملے نہیں آکھنا جو تمہیں اگے بڑے بڑے ہوندے نے. ہاں جملہ تہاڈا پتر آکھن لگا جے میرے تو علاوہ کدھر سنیا ہے تو تمہیں مولا علی دی قسم اٹھ کے آکھو تو جو جملہ سچا ہے پھر سونی دعا ممبر تک آئے. سارے بولا جے با جماعت مولوی صاحب ہمیں کہتا ہے کافر ہیں. اللہ کی قسم ہم شیعہ تو کفر سے اتنا دور ہیں, انہوں کو بول رہا دیا اتنا دور ہیں, اتنا دور ہیں, جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہونا ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ایمان نہیں مانتے ہیں. میرا علاقہ زندہ باد, خوش کی نارے قرآن کی قسم ہے, اے دان میرے سینے ٹھنڈ ہو گئی, وہ چنارا حیدری. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں سے سب کے بھائی جی میں حیدری
मौला आपके हाथों को सलामत रखे। वो वापस आया और की है कहता बादशाह घर को नहीं, कब आएगा? कब 5 दिन के बाद आएगा। कोई बात नहीं, 5 दिन के बाद आएगा, बात हो जाएगी। 5 दिन गुजरे भाइयों, बच्चे हैं मेरे ख्याल में मासूम बच्चे हैं, उनको मेरी जुबान का असर नहीं होना, रौला प्यारा तो मैं पढ़ी चला। कहा कि हाँ चल कोई बात। कहा कि 5 दिन के बाद मौलवी साहब वापस आए, सीधा घर पहुँचे। पढ़िए लोग के अपनी बीवी से कहते हैं क्या बात है, जब से मैं शहर में वापस आया हूँ थोड़ी हुई पई यार पास की हो गया। कहती है किबला खबर आई है कि इस तरह कोई 7 ईसाई आए हैं, उन्होंने आके सवाल किया है, और आपको पता तो है हमारे बादशाह को बड़ा शौक है इल्मी बातों का, और जब तक उसे जवाब ना मिले वो ना सही खाता है ना पीता है। साड़ी तो माजा किदा भैड़ा हाल थे बाकी दिहाड़े जेडे हुण साढ़े ते आए ने, अल्लाह करे को बेहतर। आहो चलो तुझे सवाल का कुछ पता है? वो कहती है किबला उड़ती उड़ती सुनी है ये, मैं जो बीवी की गल करना तो सारे क्यों कहते हो? मैं सच्ची गल दसा तुहानूं, मैं दसा सच्ची गल, ए मेरी भैणां भी सुन लो जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम सच्ची गल यही है। बाहर बंदा राणा साहब भी है, बाहर बंदा जाफरी साहब भी है, बाहर बंदा मुश्तबाई साहब भी है, घर कोई भी कख नहीं। कुरान लियाओ मिंबर ते, कुरान मैं खोल के सिर ते रखने को तैयार हाँ, कि जेड़ा बंदा बाहर महफिल च बैठ गया ना मैं नहीं जनानी थे लगा, ये ओना ही लगा। क्या बात है बच्चों, क्या बात है? कब बादशाह मौलवी साहब किबला मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो ईसाई कहते हैं कि हमारी पाक मरियम का नाम तुम्हारे कुरान में 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारी पाक सैदा का नाम तुम्हारे कुरान में एक बार भी। इन्ना को बोलो तो मैं राजी हाँ। मौलवी साहब कहते हैं फिटे हूँ, ये भी कोई सवाल है? तो मरने पे तो फिक्र न कर। अली जुन वलीउल्लाह पढ़ के किबला ने अमामा सर पे रखा। पाजी अमामा वही अच्छा लगता है जिससे विलायत की खुशबू आती है। नादे अली पढ़ के, सर के नाम नादे अली पढ़ के किबला ने आवाज़ बेतन की, हैदर का मलंग हैदरी बन के सीधा दरबार की तरफ। माशाल्लाह अल्लाह नजर बात से महफूज रखे। जैसे ये आपका पाक बारगाह भरा हुआ है, दरबार असफहान खचाखच भरा हुआ था। अज वेने की होंदा है, अज शिया मौलवी आने लगे, इतने में असली मौलवी ईसाई मजमा अभी तख्त खाली था, वो मौलवी सब दाखिल हुए। असली मौलवी दूसरे कहते हैं आओ आओ, वो भाग के आगे बढ़ा, ओए आ गए जवाब है हाँ सच्ची मुझी हाँ एक नहीं लाखों हमें देगा। मौलवी साहब कहते हैं सॉरी का इस भाई ध्यान रखा है, शिया मिजाज बता रहा हूँ आपको क्यों का, इसलिए कि सवाल हुआ है बादशाह पे, बादशाह तख्त पे फकीर बन के बैठे फिर जवाब दूंगा। अली वाला हूँ लाडला हूँ मैं, आप बादशाह मैं, आप बादशाह जिसके दिल में अली है वो बादशाह है। कब बादशाह तख्त पे बैठे सवाली बन के पूछे थे दस मैं पुट्टी कहूँ जवाब है इतने दे, ये क्या बात हुई कि बादशाह का तो जवाब हो। कलमा तैयबा की कसम, कुरान की कसम, हम शिया की अलामत है कि हमने कभी पहले किसी को नहीं छेड़ा। साड़ी आदत है, फितरत है। हाँ दिफा करते हैं हम, हमला नहीं करते। जब तक अगला बंदा तंग ना करे तब तक हम हमला, और ये हमें मौला अली ने बताया है। ये सारे बोला जे मौला अली ने ही हमें सिखाया है, क्योंकि गाजी का बाबा दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहता था पहले कर हमला ताकि तेरी हसरत बाकी रहा। हमें हम करना है, इसलिए हमारी फितरत है कि हम पहले मौका देते हैं। उन्हों की मैंने पुट्ठी कौम सवाल का जवाब तो दे। ये क्या बात हुई? बादशाह आएगा तख्त पे बैठेगा, बादशाह आएगा तख्त पे बैठेगा, बादशाह आएगा तख्त पे बैठेगा, बादशाह आएगा। एक तां जा रहा मैंने कहना छेती से लैट मेरे लग बुरा खा पाकर लैट मेरा कर दिए। बादशाह आएगा तख्त पे बैठेगा, फिर बात होगी एक
केड़ी गल जिहदी अम्मा शिया बोले। अब शिया मौलवी के तेवर बदले, गुस्सा हो गया ना है। अब हैदरी मलक के अंदर से हैदरी करार का वो जोश जज्बा झांकने लगा। मौलवी साहब कहते हैं इसलिए कह रहा हूँ तख्त वाला तख्त पे बैठे वो सवाल करे ताकि जमाने को समझ आए तख्त वाला जब भी फंसता है हम ही बचाते हैं। फिर वो झूम झूम के कहता है अगर आप ना होते तो मैं ये सबके जाना ऐ मेरा भरा भारा ते थाके दी दाद दे लेके ਤੁਹਾਡਾ कसूर की है किन्ना तो बोलेगी नहीं उच्चा नारा हैदरी पहलवाना दा शहर थाके जी क्योंकि मैं आसान में अच्छे कोई बात नहीं सड़के जावा अल्लाह जल्दी करना भाजी मेरे पास एक विलायत का टेस्टर है। टेस्टर समझ लो एडा को पेचकस होता है ना वहीं शो चला के किसी लाइट है कि नहीं। मेरे पास विलायत का टेस्टर है मैं आप चेक करांगा भाई मैनू कहते इतबार नहीं है चेक कर। अभी ठीक है कि जब तक तख्त वाला तख्त पे ना बैठे मैं जवाब भाजी जैसे ही आपका डोर है ना दरवाजा एक पर्सनल डोर था बादशाह का। एक बंदे का बा मुलहजा होशियार जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं इतने में ताज पहने में बादशाह यूं बरामद हुआ। एक औरत उसके दाएं तरफ एक बाएं तरफ और दोनों के हाथ में पंखे थे। बादशाह के जरा मारी ना जाए सीधा आके भाईजान बादशाह तख्त पे बैठा। एक बीबी यहाँ खड़ी हो गई एक यहाँ। ओ शिया मौलवी तू है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। एडी सोहनी गल की थी बादशाह ने। बादशाह कहता है ये बता कि मैं जवाब से पहले ये बता कि मैं ये कैसे मानूं कि तू शिया है। अब मैं अपने भाइयों से पूछता हूं आप बताइए आप शिया की अलामत किसे समझते हैं। जो मातम करे वो शिया है। मैं आपको दिखाता हूं गखड़ ईसाई हैं और मातमी हैं है ना चाचा जी है ना उसे भी आने लो जी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मातम करना शियत की अलामत नहीं। पाजी अलामत पता किसे कहते हैं लातू जदु फी गैरे जो किसी गैर में ना हो। मसलन माँ बनना अल्लाह की तरफ से औरत की अलामत है। कायनात में कोई मर्द माँ ये है अलामत जो किसी गैर में नहीं होती। सिर्फ औरत का हक है उसी की नेचर है कि वो माँ बनती है। क्या हो गई बात। अब बताइए मातम करना शेर की अलामत नहीं है क्योंकि ईसाई करते हैं। आप क्या समझते हैं जो जंजीर मारे वो शिया। सखी लाल शुबात कलंदर के मज़ार पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ हिंदू हैं और हाथ में जंजीर है। आप क्या समझते हैं जो दाएं हाथ में फरोजा पहने वो शिया है। मेरे साथ आइए ननकाना साहब में बड़े सिख हैं हाथ में फरोजा है। आप क्या समझते हैं जो हाथ खोल के नमाज पढ़े वो शिया है। नहीं मेरे साथ मस्कत में आइए ओमान में जितने सुन्नी मालकी साढ़े पाकिस्तान जो सुन्नी हनफी ने बहुते और जो साढ़े सुन्नी भरा ना पाकिस्तान वो सुन्नी हनफी ने। सुन्नियों की 4 किस्में हैं उनमें से एक सुन्नी मालकी हैं। ये मस्कत ओमान भरा हुआ है सारे मालकी सुन्नी हाथ खोल के पढ़ते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है हाथ खोल के नमाज पढ़ना भी शियत की अलामत। अजे तुसी होए हो हैरान हुण आओ मैं जरा सारे भरावां नूं करा परेशान। इसके बाद फिर करूँगा खुश अजहान। ठीक है आप क्या समझते हैं जो अली वलीउल्लाह का कायल हो वो शिया है। अली वलीउल्लाह की कसम नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है मर्जी के मौलवी के पास ले जाओ। मेरा कसूर थोड़ी है कि आप कहें अगे नहीं किसी सुनिया गलत हो तो कत्ल माफ। कैसे मेरे गुजरांवाला में 5000 से ज़्यादा मसीतें हैं। आप किसी मस्जिद में जाएं कुरान मौलवी साहब के सर पर रखें। मौलवी साहब आप सुन्नी हैं वहाबी हैं शिया हैं देवबंदी हैं कुछ भी हैं। आप गाजी के बाबा को क्या मानते हैं। पैगंबर पाक की कसम वहाबी तो लग के शिया तक हर मौलवी कहेगा अली अल्लाह का वली है 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 अली अल्लाह का वली है। इसे अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है तर्जुमा अली वलीउल्लाह। इसका मतलब फ़र्क यह है कि आप अरबी में कहते हैं बाकी 72 फिरके अपनी अपनी जुबान में कहते हैं। अली को वली तो सारे मानते हैं। इसका मतलब है अली और वलीउल्लाह कहना भी शियत की अलामत नहीं। अलामत यदि मैं दस लगा तो ये तेरे सीने चाले जोर है तो फिर बोली वरना मैं इस तो बाद नहीं पढ़ना मैं सलाम करके जा रहा। कुरान की कसम सारे एक भरा सौदा बाकी जाते पे जब बात सका बता अगर सारे सोना बोला जे भाई सारे जेडे खलोते हो भाई फेफड़े की आखिर कैसे जिन्हें मैं बात जोड़ना नहीं लाना दे क्योंकि दुनिया देख रही है। अगर तू शिया है तो बता शियत की अलामत क्या है। मौलवी साहब ने सीना ताना एंड हड्डियां चुकियां और चुक के कहते सुन बादशाह इससे बड़ी अलामत है ही कोई नहीं। ज़हरा के दुश्मन पे लाना
کہا یہ وہ علامت ہے سب کے نام جو صرف کائنات میں دو کرتے ہیں، یا عرش پہ جلی کرتا ہے یا فرش پہ علی والا کرتا ہے۔ میں کیا بی بی پاک دے دشمنوں تے لعنت، آ میری ماواں نال بیٹھیاں نے، انہاں وی انکل کیا بے شمار تے واہ واہ۔ اوے ایک ہی تے مینوں پوچھو بادشاہ کیا کیا سی دساں؟ مولوی صاحب کہتا ہے بی بی پاک کے دشمن پہ لعنت، اگو بادشاہ آ بس اوے اگو کچھ نہ سی، کیونکہ سانوں پتہ ہے اگو تسی آہو ہیں بس مان گیا۔ اب بتا، جواب ہے؟ کہا یس بتا۔ کہ بادشاہ سوال کیا تھا؟ اندر لے ساری رات روندے تو مریا کوئی بھی نہ، تمہیں یہی نہیں پتا کہ جواب سوال کیا؟ کہا بادشاہ بتائیے صحیح، اگر اپنی پکیزہ زبان سے بتائیے۔ کا سوال یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، لیکن تمہارے قرآن میں تمہاری سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ کہتا بادشاہ اس گل نو چھڈو، مولوی کہتا ہے اس گل نو یہ بتائیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں دو بیبیاں ہیں یہ کون ہے؟ او یار میری کنیزیں ہیں، اور کون ہے؟ کہا بادشاہ ان کے نام کیا ہیں؟ کہا یہ زرکا ہے، یہ برکا ہے، یا پھر اپنی ساڑی گجرال زبان سے آپ بھین شہید ہیں یا بھین بھی دیں آسان بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چاچا جی یہ زرکا ہے اور یہ باجی میری کسی آپ سی ڈی میں ظاہر کریں، میں نے کبھی کہا ہو کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا، سارا پنڈال پیروں سے کھڑا، قرآن دی قسم کدی نہیں آکھیا تو نہ اللہ توفیق دے، چونکہ جس کے دل میں علی ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے واہ واہ کہتے حق ادا ہو گیا۔ ہاں ایک ترلا کرنا اے فکرے تے بولنا انج جی میں بولن دا حق ہے، ایک بار ساتھ لو میں بھی لینا ٹھیک ہے دلے صاحب ہوں انج آئے پتہ لگے گجران دے سارے بھلوان کٹھے ہوئے نے، تیاری ہے جی؟ کہتا بادشاہ سوری ٹو سے یہ زرکا یہ برکا۔ بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا کرو۔ کہ بادشاہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہاں کتنی؟ کہا 3۔ کہ بادشاہ ان کے نام کیا ہے؟ دیکھا پتہ بادشاہ اس کو شکا پشا کیوں نہ ہوتا، اگر تو عالم دین نہ ہوتا میں ایک گردن کاٹ کے درباری کو تو سامنے پھینکتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بھلے ہوئے دربار میں مجھ سے میری پردہ داروں کا نام پوچھتا، کہتا شیعہ کہتا بادشاہ صاحب مجھے قرآن کے 30 سوالوں کا تیرے سوال کا یہی جواب تھا، مریم اللہ کی کنیز ہے، زہرا اللہ کا پردہ ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ بھائی تیرے زمانے سلامت رکھے، سارے بھائی مل کے بیٹھ جائیں بسم اللہ کرنا مولا بھائی تو شاد و آباد رکھے۔ اللہ آپ سارے جیئے، اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری امید ہے بھائی، میری دعا ہے جی جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بھائی نے جیسے جیسے حصہ لیا ہے، اگر زندہ ہے تو مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اگر دنیا سے جا چکا تو مولا درجات بلند کرے۔ جنیاں میریاں بھیناں بیٹھیاں جی اللہ آپ کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے، مولا بانیان کی صف ادا قبول فرمائے۔ سفر دی ٹی وی بتائے گا کہ ربیع الاول ہوا ہے یا کل ہوگا، آپ کو بتائیں بالکل آخری لمحات ہیں، اگلے سال محرم سفر وہ دیکھے گا جو رہے گا۔ آؤ پھر اج وہ کام کریے جہدے واسطے اسی پیدا ہوئے ہیں، جہدے واسطے پاک بی بی دعا کی تھی، جو اللہ کا پردہ تھا نا اس کی بیٹیوں کو لوگوں نے بڑا مارا ہے۔ اتنے اچھے انداز میں آپ نے فضائل سنا ہے۔ بھائی یاسر حیدر جعفری اور ذیشان بھائی دو کو تو میں جانتا ہوں، ان کے علاوہ اور جتنے میرے بھائی اور بالخصوص جتنی میری بہنیں ہیں جن کی جھولی ابھی تک بیٹے سے خالی ہے، میں انہاں بھیناں کے بھی گزارش کرنا کہ اج ایک باری ویر دے آکھن تے ایک باری ہائے کرو، کیونکہ میں جو مضمون پڑھنے لگا ہوں نا وہ اس بادشاہ کا ہے جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ یہ میں بسم اللہ کروں، علی اصغر بادشاہ کا واسطہ دیجیے بی بی رباب کے سامنے۔ میریاں بھیناں جی سن دیو سنو جی، اے میریاں ماما جنہاں دیاں تیاں یا نواں ہالے پتراں تو خالی نہیں، میریاں ماما بھی سنو جی، ایک باری بی بی رباب کے ترلا کرو علی اصغر دا، آئندہ سال بیٹا ماتمی نہ ہوا میں آپ کا مجرم ہوں۔
میرے بھائیوں میرے عزیزوں ایک فکرہ کہتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تاکہ میرا بھی ذرا رونے والی کیفیت ہو جائے. تھی تو رو پے ہو نا چونکہ ہم سخت دل نہ جا کے نہ روز پڑھتے ہیں. میرا دل کہتا تھوڑا رل کے میں بھی رواں کیونکہ میرا اپنا گھر ہے نا. یہ میرے سکے بھرا یہ میری سکیاں بھੈਣਾਂ اج اسی ایک گھر دے بندے ہیں سارے کچھ جانتے ہیں. آؤ اج رل کے مجلس نہیں پرسا پیش کریے. میں ایک لفظ پیش کروں گا تو رل کے پھر کٹھے رواں گے. ناوک کہتے ہیں فارسی زبان میں بڑے تیر کو. ناوک انیس دورہ ہوں میں تو نہ رونے لگا جی. انیس دورہ کہتے ہیں اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا کڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ حوصلہ بازی حوصلہ بسم اللہ. مولا آپ کی ہائی اور پرسا قبول فرمائے. ہر آنکھ رو پڑی جی بسم اللہ کرا. ہر آنکھ رو پڑی. ہر میری ماں بہن رو پڑی جی بسم اللہ کرا. جی بسم اللہ کرا. اصغر تیری گردن میں جی سب کے جانا جو ناوک سا کڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. بسم اللہ کر بسم اللہ کر. بھائی مولا تھوڑا کو ساتھ دور فرمائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پتر نے کس طرح کا مضمون جوڑا ہوا ہے. آپ کی چیخیں نکل جائیں گی اگر آپ نے ممبر کی طرف قبلہ بنا کے توجہ رکھی تو. بھائی یہ ذرا مجھے دیجیے گا کالا پرنا میرے بھائی. اس حالت میں ہرملہ اور میرا پتر چھوٹے پتر یہ علی اصغر کا اس حالت میں ہرملہ آیا جناب مختار کے سامنے. جناب مختار نے وہ دیکھا نا تخت چھوڑا اس کے قریب آئے. اس کے قریب آپ نے ایک جملہ کہا تو میرا خیال ہے تھوڑی ہائی نکل جانی ہے. جناب مختار کہتے ہیں میرا دل کہتا میں تھوڑی زبان چاکھاں. اسے قریب آ کہتے ہوں اللہ تجھ کو نامت کرے اور کیڑا نقصان کی تھی سیدنا تھا. کہتا کیا ہوا؟ جناب مختار کہتے ہیں 7 خط لکھے ہیں مجھے سجاد نے. 7 خط لکھے ہیں مجھے سجاد نے. تجھے آئے کہہ دے ان خطوں میں سجاد نہ اکبر کے قاتل کا پوچھتا ہے نہ چچا غازی کے قاتل کا پوچھتا ہے نہ اپنے بابا حسین کے قاتل کا پوچھتا. بار بار یہی پوچھتا ہے بتا اصغر کے قاتل کا کیا ہوا. وہ ظالم دیا بچہ کہ نہ نقصان کی تھی سیدنا. ساری رات رونا نے ساری رات سفر دیا آخری رات ہے ساری رات رونا نے پھر اپنے پتر کو دیکھا دے. یہ یوں کہتا دیکھ مختار یہ میں پانچل کی قسم میں اشر جو پڑھیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو لائیو جا رہا ہے. بادشاہ علی اصغر دے خالی جھولے دی قسم ہے 18 میریاں بہناں 18 مومناں سخت سردی تھی بریڈ فورڈ میں بے ہوش ہو گئی تھی. اس طرح جملہ ان کے کلیجے پہ اثر کیا تھا. حوصلہ سننا جائے تو اچھی آواز نہ ہائے کرا جائے پھر دل تے اثر نہیں پیندا اچھی رویا جائے. اے یوں کیا کہتا ہے مختار تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے. منو وڈ چھڑ یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا مجھے کاٹ ڈال میرے ٹکڑے کر دے لیکن یہ نہ پوچھ میں نے سب کے جانا میں نے کیا کیا ہے. ایک باری گل سن کے رہا جائے کہتا ہے مختار اور میں کھ نہیں کیتا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے مار چھڑ میں کھ نہیں کیتا. یار بندے گزرن دے ہن میرے بھرا بھی تے میری بہناں بھی تے ہائے دی آواز چھت تک نہ جائے. جب کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میرا جملہ سمجھ کے رویا جے. مختار آگے بڑھا اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہے اللہ تیری نسل برباد کرے ابھی تک تو نے کیا ہی کچھ نہیں. اوے اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے اور قاسم کی ماں سائے میں بھی بیٹھتی ہے. بھائی ابھی تو نے کیا ہی کچھ نہیں. اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. بھائی ہائے کرنا واجب ہے آج. بھائی آج ہائے کر کے جتنے جوان بیٹھے ہیں بھائی آج ہائے کرنا واجب ہے. جو اپنے کھڑے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں میرے کچھ بھائی ہیں میں بار بار کہوں گا ہائے واجب ہے. ایک کاری پوچھو زیغم کیوں بھائی اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رباب کہیں کہ میرا چھوٹا سا بھی جناب رونے کی ہے. بسم اللہ کرنا بسم اللہ. ایک باری سال ہو رام نال ایک باری رام نال سال ہو پھر جملہ تھا. میرے بھائیوں یہ تہاڈا دھیان ہٹاؤن واسطے میں تمہیں گل سنا لگا. لاہور مینار پاکستان 1948 مطالعہ پاکستان میں لکھا ہے. ایک جلسہ ہوا بین الاقوامی سفراء اور وزراء کو بلایا گیا. سفیر اور وزیر آئے انہوں نے کچھ لمحے تقریر کی. جب باری آئی نا ہندو خطیب کی ہندو خطیب نے جملہ کہا یہ تھوڑی کتابوں میں لکھے ہیں پاکستان کی کتابوں میں لکھے ہیں. جب ہندو خطیب نے تقریر کی ہے نا ایسے لگتا تھا کہ مینار پاکستان میں کوئی امام بن گئے. نہ پتہ چلتا تھا شیعہ کون ہے نہ سنی کون ہے. این کر کے میں تاڑا مار کے سارے روکے رون لگ پہ. وہ کہتا ہے ہندو تو اچھی ہائے کرا جے. وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کربلا میں ظالموں نے ایک ایسے بچے کو بھی تیر مارا
जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। जी सबके नामा हौसला हौसला, पाक और बाप आप पे राजी हो। हर भाई नमाज की नियत करेगा, इंशाल्लाह बीवी पाक और बाप दुआ दिए बगैर यहाँ नहीं जाएगी। हर भाई हाय की कोशिश करे। आंसू वो बीवी देती है जिसका महल शाम में है। जी बिस्मिल्लाह करा। हाय आपके बस में है, हाय से कोई पीछे ना है। मेरे अजीजों, एक आलिम दीन है हजरत अल्लामा आगे महदी बहिश्ती लखनवी। एक बारी तो मौला अली इसका तो वास्ता है, एक बारी साह लवो, आराम नाल आवाज़ रोको, फिर जुमला सुनो। भाई जाकिर साहब, ये ऐसा आलिम दीन है जाफरी साहब जिसने इलाका वाइज मसाइल लिखा। मसलन इरफान जी टाउन में मुहर्रम कैसे होता है आपके बानी ने बताया, इसने लिखा। लाहौर गया, गामे शाह में कैसा होता है, लिखा। कराची में कैसा, लिखा। इंडिया में गया, दिल्ली में कैसा, बम्बई में कैसा, उत्तर प्रदेश में कैसा, इसने लिखा। ये आराम, एक बार साह ले लो। ये लिखता है कि हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जनाजों का इंतज़ाम सुन्नी करते हैं और शहीदों के जनाजे शिया उठाते हैं। कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी गाजी का जनाजा, कभी मुफ्ती की सूरत में हुसैन का जनाजा। वो लिखता है एक जनाजा ऐसा है जिसमें ना कोई शिया होता है, जिसमें ना कोई सुन्नी होता है, जिसमें ना कोई मर्द होता है। उस जनाजे में सिर्फ हिंदू औरतें होती हैं और औरतें भी वो जिनकी जोली औलाद से खाली है, और वो जनाजा है रुबाब के अली असगर का। और मैं बिस्मिल्लाह करा, जैसे ही जुमला निकलता ना हिंदू औरतों में, अगली गाल सुन के मैं ऊंची हाय करा दे। जैसे मुझे बताइए, आवाज़ें रोक के मुझे बताइए, आज जिन्नियाँ मेरियाँ मामा भैन बैठियाँ हो, जब जनाजा कोई आता है, ताज़िया हो, अलम हो, मेहंदी हो, तो आपको पता है इनके हाथ में सेब होते हैं। या ये मन्नत रखती हैं या मन्नत, ਇਹਦਾ मतलब है मेरिया भैन, मेरे पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, मेरिया ਧੀਆਂ ਤੇ मेरिया मावां अपनिया ਨੂੰਹਾਂ वास्ते, अपनिया ਧੀਆਂ वास्ते ये सेब रखदियां हों तो चुकदियां होना। मैनू पूछो, हिंदू औरतें अली असगर के जूते के साथ क्या करती हैं? या मेरे घर छोटी औलाद बात जमात आए करें दे, कुरान की कसम, जैसे सकीना के भाई का जनाजा आता ना जूना, वो दूध के भरे हुए फिगर लाते हैं, सबके जमा जुमले के साथ लड़का के कहते हैं, राम भगवान कृष्णा हमें भी बेटा दे, तुझे उस मजलूम का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। मैं बिस्मिल्लाह करा, हिंदुस्तान तक भाई हिंदुस्तान तक ये बात पहुंची है कि असगर तीर खा के मुस्कुराया था। मैंने एक आपको बात सुनाई है भाई मीनारे पाकिस्तान की, एक सुनाई इंडिया की। आप छोड़िए दुनिया को, आइए मेरे साथ डायरेक्ट करबला चलते हैं और करबला में आपको वो रिवायत सुनाऊं जिसे सुन के शिया माओ के पुत्रों के जिगर फटते हैं। ऐ लिखा जी, जब तीर लगा है ना, मंदिर क्या था, एक बारी आराम ना साह लैकर बैठे, मंदिर क्या था। मैं तां पैना वा, मेरिया भैनां भी साह लवो, तुहानू केड़ा किसी रोन ते चपेड़ा मार रही है। ये तो किस्मत है अली की बेटियों की। हाय हुसैन कहती थी शिमर तमाचे मारता। जी मैं बिस्मिल्लाह करा, किसी की जरूरत है कि मेरी माओ बहनों की कोई मेरी आंख उठा के देखे? ये तो किस्मत है रसूल दादियों की कि भाइयों के कातिल तादियाने मारते थे। हौसला बढ़ा मेरा भरा, हौसला। आप एक मरतबा सांस लेके फिर झलक होगा। भाई जब तीर लगा है ना, सोनवल भाई जब तीर लगा है, अब किताबों में क्या लिखा है थोड़ा, मैं वो पुत्रा जरा अरबी मकतल पढ़ के फिर मिंबर पे पढ़ना, किताबों में क्या लिखा है। यूं तीर लगा, कौन पे क्या किताब कहती है, शिया किताब, इन्नल असगरा यतबस्सम व यज़हकु, कौन जाते क्या है, व यनक़लिबु अला यदि अबी। तर्जुमा करना करोगे आए, जब तीर लगा पहले असगर मुस्कुराया, फिर मछली की तरह करता। मैं बिस्मिल्लाह करा, पहले असगर मुस्कुराया, फिर मछली की, यनक़लिबु अला यदि अबी, फिर मछली की तरह बाप के हाथों पे तड़पा। अब मेरे मौला हुसैन ने पूछा, मैंने देखा है, मेरे मौला ने पूछा, ये क्योंकि मजलिस का इश्तिहार है, ऊपर हुसैन लिखा है, इससे बेहतर तशबीह मेरे पास नहीं है। ये यूँ देखा मेरे मौला ने, असगर लाल तीर बज गया। जी बाबा मेरा पुत्र तू मुस्कुराया क्यों है? जिन्हों का अकीदा है ना मेरे नाल मिले, वो उच्ची हाय करा दे। अली असगर कहता बाबा मुस्कुराया इसलिए हूँ, मेरे दादे अली का फरमान है ना कि जब भी कोई मरता है मुझे अली को देखता है। बाबा इधर मुझे तीर लगा, सामने दादा था, अमामा उतरा हुआ था, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, मेरे दादे की दाढ़ी में करबला की रेत थी और बाजू फैला कर आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा, आओ
आओ मेरा हौसला हौसला हौसला, आओ मेरा माँ को माँ न कहने वाला बेटा। बाबा बाबा मैं अपने दादे अली को देख के मुस्कुराया हूँ। हुसैन फरमाता है शाबाश मेरा पुत्र, तेरे दादे को देख के मुस्कुराना अल्लाह की अजीम इबादत है, शाबाश मेरा पुत्र। अच्छा असगर लाल जी बाबा, भाई रोक के जरा सारा सुना जी। असगर लाल जी बाबा, ये मेरा पुत्र फिर बाद में तड़पा क्यों था? तड़पा क्यों? ये जुमला मेरिया भैनों वास्ते वे, तुहाडा दिल करे तो हाय करा जे, तुहाडी मर्जी, जुमला मेरिया भैनों वास्ते वे। अली असगर कहता है बाबा तड़पा नहीं हूँ, मैंने तेरे हाथों को ना मुसल्ला इमामत समझ के सजदा शुक्र किया है मेरा पुत्र सजदा तो नेमत भी होता है, और पुत्र तीर लगना मुसीबत है, मुसीबत पे सब्र होता है, सजदा नहीं होता। कहा बाबा बाबा ये मेरे लिए मुसीबत नहीं नेमत है। और मेरा पुत्र वो कैसे? ए मैंने पढ़ा हूँ जुमला जी, वो कैसे? कहा बाबा ये तीर लगना इसलिए नेमत है कि शब अशूर जगराते वाली रात, बाबा नामी की शब अशूर, बाबा हर माँ जब अपना पुत्र तैयार कर रही थी ना, मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आती थी, मुझे देख कर असगर लाल काश तू भी जवान होता, काश मैं भी शहीद की माँ बन जाती, मैं भी ज़हरा का सामना जी सके जावा भाई मातम जिसके मदद में जाल है एक बार तो भाई हाय अली असगर, हाय जी सके जावा, हाय हुसैन, हाय अली असगर। बाबा तू करीमा माँ का बेटा है ना, बाबा तू मुझे उठा लाया, बाबा अब मेरी माँ भी खुश हो जाएगी, अब तो मेरी माँ तेरी माँ के मत्थे लगने के काबिल हो जाएगी ना। वो अगला फिक्र सुन के हाय कर दे। इमाम कहता है फरजंदे ज़हरा का वादा हुआ, मेरी माँ क़यामत वाले दिन अकबर की माँ को बाद में मिलेगी, कासिम की माँ को बाद में मिलेगी, तेरी माँ को पहले सीने लगा कहेगी रुबाब तेरा तो बोलियां भी नहीं बोल सकता। मेरा दिल का करता है मैं अपनी भैनों से लफ्ज़ पूरा कर दिया। एक मरतबा साल हो फिर अगला जुमला था। ये जितनी मेरी बहनें हैं ना जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं, जब ये अपने अपने घर जाए ना तो आपने जाके इनसे पूछना है कि तुहाडा मुसाफिर जाकिर वीर सही कहता सी। सारा दिन माँ काम करती है, जिसकी गोद में बच्चा है, कभी किचन में है, कभी मशीन लगाई हुई है, बस बच्चे को लाइट लेती है। जैसे शाम का अजरा टाइम हुआ है, शाम का अंधेरा छाने लगता है ना, इन्हें मेरी भैनों में पूछो, जहाँ भी ये होती है ना वहीं काम शुरू करते हैं, हाय मेरा बच्चा। यानी शाम के वक्त माँ के दिल में खिंच पड़ती है और सारे हाय करा दे। यही वजह थी जब सैयद जादियों को लूट पड़ रही थी शाम गरीबा, रुबाब हुसैन की तरफ दौड़ी, कहा हुसैन ख्याल करना आज मेरे असगर को जंगल में पहली रात है। हाथ पकड़ना भाई, हाथ पकड़ा, हौसला कहता नहीं, हौसला हौसला जी बिस्मिल्लाह कर हुसैन, मौला ख्याल करना हौसला। मैं ताते ना हौसला करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बंदों को मछली की तरह तड़पते देखा है, इसलिए मैं कह रहा था हौसला। मुझे मेरे पीरों ने हुक्म दिया है जहाँ भी मसाइल पढ़ना है सांस दिला के पढ़ना है, क्योंकि तू ऐसा मसाइल पढ़ रहा है या तो खुद मर जाएगा या अगला बंदा मर जाएगा, इसलिए मैं सांस दिला के पढ़ता हूँ। तो मौला अली असगर का वास्ता है, एक बार साल रहो तो जुमला आखा। अच्छा मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जो सुनने के मूड च है वो तो फिर सुनो जुमला, जे वाकई समझ लो कि अज सफर की हो सकता आखिरी हो गए, अज जिन्ना पुरसा देना दे लईए, अगों रबीउल अव्वल है, तुहानूं पता खुशियां का महीना है, यह साढ़े आखिरी एक दो दिन है, तो जिन्ना हो सके एक बार रज के ठिपड़े के आखिरी तय चौहाए करा जे। मेरे अजीजों मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, पहले आपके सामने हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, ऐ देखो क्यों, अगर आपने अली असगर बादशाह की शहादत सुनते हुए ये जुमला कभी सुना हो, आपको बादशाह बाबुल हवाइज की कसम, हाथ हिला के कहिए जाएगा मुझे तो भाई जुमला तेरा ठीक है, लेकिन पुत्र से आगे सुने हैं, अगर मैं नवा आखा गलत आखा मेरा कत्ल माफ होवे सही, ते खैरात सिर्फ असगर दी मां मैनू दिती होवे, फिर हाय करा दे आखा जुमला, पूरी करबला में सबसे बड़ा मजलूम रुबाब का असगर है। एक बारी पूछो किवें, हुण मैं पढ़ लगा, ऐ मैं तुहाडे वास्ते नवा जुमला, तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते नहीं, तुहाडे वास्ते नवा है। किवें? हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, लगती नहीं देखी, हुसैन ने गाजी के बाजू चूमे हैं, कटते नहीं देखे, हुसैन ने भाग भाग के कासिम इकट्ठा किया है, टुकड़े होते देखा नहीं। ऊंची हाय करा दे, असगर वाहिद मजलूम है जिसका तीर आता भी हुसैन ने देखा है। जी सबके जाना जिसका तीर लगता, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, केड़ा शिया यार जिदी हाल तक हाय नहीं निकले, मेरा पुत्र भाई आ, मेरा पुत्र थले जाके पुत्र इबादत नहीं, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, जिसका तीर लगता भी हुसैन ने देखा है, आता भी हुसैन ने देखा है। ए देखा जी, ये मंदिर था, ये
یہاں تیر لگا اصغر کو, یہاں پیوست ہوا تیر, اور تیر ادھر سے نکلا. حسین کے کندھے سے موٹے سے تیر نکلا. علی اصغر کو تیر کاٹتا ہوا حسین کے بازو سے آدھا نکلا, ایک کا تیر آ گیا. چھٹے مولا فرماتے ہیں یہ سب سے مشکل وقت تھا میرے دادا پر, جب اصغر کو چھوڑ کے تیر کو پکڑنا تھا. میں جملہ پڑھنا, تیرا جگر پھٹ جانا. جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ کرا. ہاں ہوں میری اماں جی اے تھوڑا سا ذکر کرنا. اج جی میری وڈیریاں میری ماں دی عمر دے بیٹھے ہیں, اماں جی یہ آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. یوں کیا نا جب تو دو ہاتھ آئے حسین کے موڑے پہ. غریب لوگ کہتا ہے کون ہے جو مشکل وقت میں مجھے تسلی دے رہا ہے. اونچی رو کے بی بی کہتی ہے حسین تیر آرام سے نکالنا, دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین میں تیری ماں زہرا, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. حسین میں یار کون سا شیعہ ہے جو ابھی تک ہاتھ سر پہ نہیں آ رہا یا سینے پہ نہیں رہا. حسین میں تیری ماں زہرا ہوں اور پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. تھوڑے جو کہنا دل کرتا ہے میں سوال کا جواب دے, ایک بار سارا گزرا والا بول کے بتائے کہ جو تھوڑا سا اصغر کا خون نکلا تھا اس کا حسین نے کیا کیا تھا, کیا کیا تھا؟ انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. دسنا میں نے تو ہائے تساں کرنی ہے پینٹر پاک دی قسمیں. حسین نے اصغر کا خون اس داڑھی پہ ملا جسے اکبر کی بچی سفید کر گئی تھی. ہوں میرا دل کرتا ہے ایک باری ساریاں بھੈਣਾں ماواں تے سارے ویر ایک باری آواز روکو تے میں جملہ آکھاں. اے او جملہ ہے جڑا میں کلیاں گھر بسترے تے رونا. اے چھوٹے بچے بیٹھے نے پتر, 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 2 وہ 10 اور 2 وہ 12 بچے ہیں. اگر یہ معصوم بچے میرا ساتھ دیں تو میں سمجھوں گا میری طرف سے حق ادا ہو گیا. پتر بیٹا تسی روندے ہو نا پتر, پتر ایک باری بول کے دسیا جائے جب کسی چھوٹے بچے پہ کوئی ظالم ظلم کرے تو اس کا بس نہ چلتا, وہ ایک فکرہ کہتا ہے تو نے مجھے مارا ہے نا, میں رات کو اپنے ابو کو بتاؤں گا, میں اپنے چچا کو بتاؤں گا. پتر ٹھیک ہے نا, میں سارے بچے رو پڑے میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا. اور ایک باری اونچی ہائے کرا دے. امام جعفر صادق کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا میرا دادا حسین بچوں کی طرح کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا, میں کہوں گا نانا نانا تیری جی بسم اللہ, جی بس حوصلہ حوصلہ, پاک اصغر کی ماں تجھ پہ راضی ہو. نانا نانا مجھے جی بسم اللہ, مجھے امت نے اجر رسالت دیا ہے. کیا کوئی ایسا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے پوچھے کہ زینب مجھ تو بھائی یہ دس ایک پیو پترا آخری گل کبھی کی تھی ہے, کوئی پوچھے گا؟ ایک بار سچی چاچا جی پوچھو, چاچا جی دسا تو میں گواہ بنایا, چاچا جی گواہ بنایا. ہوں ایک بار سارے لوگ آخری گل کہڑی کی پیو پترا, یوں تیر لگا تھا نا, یہ تیر آخری گل کہڑی کی تھی. علی اصغر نے منہ موڑا مشکل سے, بابا کی طرف دیکھا, کہا بابا بابا بھائی سال ہے سنیں. کہا بابا جب میری اماں مجھے تیار کر رہی تھی نا, میرے خشک بالوں میں کنگھی کر رہی تھی, تو میری اماں نے کہا تھا اصغر خیال کرنا تو نکرانی کا بیٹا ہے, حسین زہرا کا بیٹا ہے. میرا پتر تو اونچی کری کدھر تیرا پیو زخمی نہ آئے, اونچی ہائے کرا دے. آخری گل نہیں رو کیسے کہتا بابا میری اماں سے شکایت نہ کرنا, تیرا بازو اس لیے زخمی ہوا تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. بابا میری ماں سے کہنا اصغر جی بسم اللہ, جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کا پرسا گنمائے. آج بھی جب ہمارے بھائی میرے جب ہم علی اصغر پڑھتے ہیں, آج بھی عرفان جی ٹاؤن میں زیادہ محیط بھائی پڑھ رہا تھا, اس نے یہ جملہ کہا کہ تیر اصغر کو کان میں لگا. اچھا جی, گوبند گڑھ میں اقبال شاہ جی پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں نہیں تیر اصغر کے گلے میں لگا. کنگنی والا بائی پاس میں چاندہ قلعہ امام مالک حسن رانا صاحب کے پاس, وہاں پہ بھائی غلام پاس نے پڑھا, اس نے کہا نہیں تیر سینے میں لگا. یار بڑے جھوٹے نے شیعہ باقی, یار کوئی کہتا ہے کان میں لگا, کوئی کہتا ہے گلے میں لگا, کوئی کہتا ہے سینے میں. جب ملتے کرو یقین تک گاڑی ہو رہی ہے. آئندہ دی قسمیں سارے ذاکر سچے دے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کیسے تو اپنے گھر جائیے, 6 ماہ کا بچہ لیجئے, 3 کونوں والا تیر لیجئے, درزی سے فیتا لیجئے, آپ کو سمجھ آ لگی. پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی, دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی, اور تیسری نوک نے سید کا جگر چین دیا. اور یہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا.
जहर वाले तीर का मतलब ये होता है कि जैसे जख्म निकलता है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है जख्म खुलता है। आम छुरी लगे जैसे हमें जंजीरों में लगती है ना, हमें छुरियां लगती हैं और हमारी माएँ बहनें घी गर्म करके लगाती हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि उस छुरी पे जहर नहीं होता। जहर वाली छुरी का मतलब ये है जैसे जैसे वक्त गुजरता है जख्म फैलता है। जे ते थक गए हो तो इत्थे छड्डा, वरना फिर हाय इंज करन जिवें करन दा हक है। कटा हुआ पुत्र लेके जब हुसैन खैमे पहुंचा, बीबी कुलसूम बे औलाद सैयदजादी ने असगर लिया, मातम करके बीबी कहते हुसैन हमने तो सुना तीर गले में लगा है, असगर तो शिकम तक ज़िबा हो गया। फरमाया जालिम ने तीर वो मारा है जो जहर। जी हौसला, जी हौसला, जी हौसला भाई, अल्लाह तेरी सफेदा चाचा कबूल फरमाए। हौसला मेरा पुत्र, हौसला मेरा बेटा, हौसला। तीर वो था जो जहर में बुझा हुआ था। इधर देखा जाए, मेरे को देखा जाए। अगर कोई मेरी ऐसी बहन है ना जिसके पास छोटा बच्चा है, वो गवाही देगी कि मेरा वीर सच बयान है। अगर बच्चे का चाचू, बच्चे का मामू, बच्चे का बड़ा भाई, बच्चे का दादा या बाप माँ से बच्चा लेके आधा घंटा 1 घंटा बाहर आए ना, बच्चे को घुमा फिरा के वापस लाए, पाइतल दी कसमें जितनी मेरी बहनें हैं ना जिनके गोद बच्चे हैं वो गवाही देंगी। तो पता है वापस माँ कैसे देती है? देखा जाए, मेरे देखा जाए, एनी फड़ के ना सीने से लगा के चूम के फिर यूँ करती है। ये उसकी मामता उसे मजबूर करती है कि अपने पुत्र को चूम के ना वो उछालती है। जब कुछ देर के बाद है ना तो यूँ उछालती है, यूँ कर। पाइतन दी कसमें बनता नहीं हो, पत्थर है जी हाय ना निकले। जब तीर लगने के बाद असगर आया है ना अपनी माँ के हाथों पे, रुबाब ने चूम के यूं किया, असगर की गर्दन लटक गई। मैं बिस्मिल्लाह करा, हल्की सी लगी है खून की हल्की जी बिस्मिल्लाह करा, हल्की सी खून की लकीर थी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला भाई तेरा कुर्सा खून करे, अगर आपकी बर्दाश्त से बाद में जुमला कह के मैं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे खुद महसूस है 1 मिनट और पढ़ूंगा तो मैं भी मर सकता हूँ। मेरे भाइयों इतना कहता हूँ, मैयत माँ के हाथों में थी, कब्र बाप बना रहा है। हुसैन ने असगर दफनाया नहीं, जालिमों से छुपाया है। 11 एक बार साथ है जुमला आखिरी तो नहीं पढ़ना नाम वक्त है। जैसे ही असगर दफनाया है ना, 11 मुहर्रम को सरों की गिनती हुई। एक जालिम कहता है 71 है, 72वां सर कहाँ है? एक हरामी कहता है अमीर मैंने देखा कल हुसैन उस टिब्बे के पास एक बच्चे को दफना रहा था, उसी का सर कम है। हरामी कहता है 70 नेदे वाले जाओ और जितनी जल्दी हो सके असगर का लाशा बरामद करो। पाइतन पाप दी कसमें और मेरे गुजरान दिला के लियो साथ उसने ले आके हुन बाज मात्र होना जे। ये जब नेज़े मारते थे ना जमीन पे, तो नेज़े जमीन पे नहीं रबाब के जिगर पे लग रहे थे। मैं इसको बात नहीं पढ़ना ते नाम तो कहना कि उठ के मातम करें, बेशक बैठे तो वो तो मातम नहीं करना जिवें करन दा हक है। जैसे ही एक नेज़ा जमीन में गया, भारी मालूम हुआ मेरा पुत्र जाकर इस तो बाद भी पढ़ते मैं पढ़ लगा फिर क्यों हंसी। जैसे असगर का लाशा बरामद हुआ, इस कुत्ते के बच्चे ने असगर की खुश्क जुल्फों में हाथ डाला, घुटना टेका, कमर से खंजर निकाला, रुबाब के सामने असगर का गोश्त काटने लगा। गुजरावाला के हलालियों अभी कुछ गोश्त बाकी था, इसने सकीना के सामने असगर की गर्दन को मोड़ दिया। रुबाब ने कहा अली की बेटी अब तो राजी है, हर कोई एक बार ज़िबा हुआ, मेरा असगर 3 बार